فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سواد بانی مجلس اعزاز جناب گورجا صاحب اور ان کے ناطقان، حاضرین مجلس اور اس آبادی کے رہائشی تمام مسلمانوں کی حاجات کی برابری کے لیے برابر صلوات اللهم صل على سورہ مبارکہ غافر کی آیت کریمہ ہے، نشان اس کا 60 ہے، 60ویں آیت ہے۔ حضرت مولانا علامہ زمین نقوی صاحب کے بعد میرے سینئر ہے، میرے لیے قدر مشکل ہے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، صاحبان دفتر بیٹھے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس پرشکوہ اور نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانی نے انتظام کیا تھا قدر ان کی توقع سے زیادہ انتظام اور بہتر ہونا چاہیے تھا، اگر جو کوتاہی خامی کمزوری ہو تو اسے درگزر فرمائیں گے۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کو صفت ربوبیت بہت عزیز ہے، وہ چاہتا ہے مجھے پکاروں مگر رب کہہ کر پکاروں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ کہہ دیا تھا تو اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اسے صفت ربوبیت اتنی عزیز ہے کہ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے جس کی اور تجلی یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالہ پروردگار عالم کا سب سے زیادہ مشکل ہے اسے سمجھنا۔ لفظ اللہ کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل ہے، پھر اللہ میں بھی اگر ہو جائے تو اور مشکل ہے۔
وہ آخری ہا اگر آ جائے ہوا قل هو اللہ احد، یہ جو ہوا ہے نا ہو جسے اولیاء الہی ہو کہہ کے یاد کرتے ہیں، یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ خود لفظ اللہ اسم جلالہ پروردگار جو مستجم جمع صفات ہے، تمام صفات الہیہ کا اگر ایک جگہ پر دم، طاقت، توانائی، قدرت بنائی جائے تو اسے لفظ اللہ کہتے ہیں۔ تو اسم جلالہ پروردگار میرا مجمع سنی مجمع بھی ہے الحمدللہ، اور ہم سب مشترکہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مجلس سیادہ امام حسین کی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی مجلس کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جو بھی مجلس اعظم میں آ کے بیٹھے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو، بھائی تو دو لوگ ہوں تو بھائی بنیں گے نا، سنی ہماری جان ہے۔ اور الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں فتنے کی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، بابا صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر دی؟ سبحان اللہ۔ لفظ اسم جلالہ پروردگار، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ جو انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ سمجھنا لفظ اللہ کو بہت مشکل ہے، لفظ اللہ کو سمجھنا، اسم جلالہ پروردگار کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور تو اب اس کو تجلی اس کی کیا ہے، کیسے سمجھیں؟ لہذا فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو آسمانوں کو چلا رہا ہے، جو زمین کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ جو کائنات کو پال رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، وہی اللہ۔ رب کی جو صفت ہے، آپ قرآن مجید کی دعائیں جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کو ذرا دیکھیے گا ایک دفعہ جا کر۔ دسیوں دعائیں ہیں جو انبیاء کرام کی قرآن میں نقل ہوئی ہیں، وہ بھی صفت ربوبیت کے ذریعے۔ ربنا ربی، اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ مجھے رب کہہ کر پکارو، وہ چاہتا ہے مجھے پکارو تو رب کہہ کر پکارو۔ اہل دقت بیٹھے ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اگر اس نے صرف بنا کر چھوڑ دیا ہوتا نا تو پھر تسلیس اور غلو اور تقصیر کی، عالم نے ہمیں خلق بھی کیا ہے اور پال بھی وہی رہا، اور اس کے پالنے کا جلوہ یہ ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں آتا نہیں ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق غذا کا انتظام پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، دقت چاہوں گا، وہ ربوبیت بمعنی ہدایت، وہ ربوبیت بمعنی رزق دینا۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آدمی پیدا نہیں ہوئے کہ آدم کو خلق کر دیا۔ جی، ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے، ہدایت دینے والا پہلے آیا ہے۔ دیکھیے دو کام تو پروردگار عالم نے اپنے اوپر واجب قرار دیے ہیں، دو واجب اللہ نے اپنے اوپر واجب کیے ہیں۔ ہم پہ بہت ساری چیزیں واجب کی ہیں، مگر دو چیزیں کم سے کم اس وقت میرے بیان میں، دو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہیں۔ پہلی چیز، زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، جنبندہ، متحرک وجود نہیں ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ ہمیں رزق دے۔ اگر ہلنے والا کوئی وجود ہے، متحرک کوئی وجود ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اب عجیب بات نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری اس نے لی تھی، لوگ خود ڈھونڈنے نکلے۔ اطاعت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، ہم نے اس پہ چھوڑ دی کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو
اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق عطا کرے. دوسرا واجب جو اس نے اپنے اوپر رکھا وہ ہے ہدایت. انا علینا للہدی، مجھ اللہ پر واجب ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھ پر لازم ہے کہ میں زمین پر، محاوراتی بات کر رہا ہوں، زمین پر خلیفہ قرار دینا اللہ کا کام ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اگر کوئی میرا بزرگ ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ کام میرا ہے تو احتیاط کا تقاضا نہیں ہے کہ مجھے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے. وہ قرآن میں 10 جگہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. تو ہادی بنانے سے پہلے ڈر کر نہیں بیٹھیے، خلیفہ بنانے سے پہلے کیا یہ حق نہیں تھا؟ حق یا علی. پوچھ لیا جائے اللہ تو کسے ہمارے لیے ہادی قرار دے رہا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہدایت کی اللہ کی، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی. اب وہ جو ربوبیت کے تقاضے ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں، انتہائی حسین ہیں. اس ذات کردگار نے ہمیں پالنے کا وعدہ کیا ہے. 2 ہی بچے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں. 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. کیوں بھائی 2 بچے؟ کیوں 2 ہی بچے؟ چلے جی پلیں گے کہاں سے؟ کھلاؤں گا کہاں سے؟ ان کی پرورش اور ان کی زندگی کے تقاضے کہاں سے پورے کروں گا؟ یہ جو جملہ کہہ رہا ہو نا تو اس کو آپ ایک موٹا سا جواب یہ دیا کیجئے کہ تمہیں کس نے پالا ہے؟ تمہارے آبا و اجداد کو کس نے پالا ہے؟ کیا رزق تم خود ڈھونڈ کر لاتے ہو یا رزق دینے والا اللہ ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر وہی تمہاری اولاد کو پالے گا. ہاں یہ ضرور سوچو کہ تم بچوں کی تربیت کیسے کرو گے. اگر تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے، اور اگر تربیت کر سکتے ہو تو 15 بھی کم ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی 2 ہی بچے اچھے؟ میں انتہائی مبارک سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ قبول کر لیا جائے تو ابو طالب کے چوتھے بیٹے کو علی کہتے ہیں. ہمیں علی نصیب نہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات سے جوڑنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. خبردار کسی اور دروازے پہ نہ جانا. کسی اور دروازے پہ جاؤ گے تو گمراہ شمار کیے جاؤ گے، نامراد شمار کیے جاؤ گے. آنا تو میرے دروازے پر آنا. میں یہی کہہ دیتا ہوں، زیادہ لمبا آپ کو نہیں اس منزل پہ رکوں. میرے دروازے پر آنا، کہیں اور نہ جانا. اور میرے دروازے کو حسین کہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ اکبر. یہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے. یہ اللہ کا دروازہ ہے. اللہ ملتا ہے. اللہ اکبر. کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ کسی شخصیت کے نام پر اتنا بڑا مجمع اگر جمع ہوتا ہے تو وہ امام حسین کے نام پر. ابھی تو ہمارے ہاں ایک وقت میں ایک شہر میں 10 مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں تب یہ حالت ہوتا ہے. تب یہ حالت ہے. اور اگر سارے شہر میں ایک ہی مجلس ہو، مجموعوں کی بنیاد پر کوئی ہمیں روک میں نہیں لا سکتا. بے شمار بے شمار. ہم تو آپ کو دعوت دی گئی، کوئی کارڈ چھاپا گیا تھا ہمارے امجد بھائی نے؟ کوئی کارڈ چھاپا؟ نہیں بالکل. بس ایک اعلان ہوا تھا کہ مجلس ہوگی اور لوگ آتے چلے گا. یہی کیفیت پوری دنیا میں ہر جگہ ہے. ایک سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب کا کلپ ڈلا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں شیعوں کو قتل نہ کیا گیا ہوتا اور یہ تکفیری نعرے بلند نہ کیے گئے ہوتے تو اس میں ہمارا نقصان جو ہوا وہ نہ ہوتا. اپنے لیے کہنے لگے. کہنے لگے 70 سال پہلے، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، لندن میں، امریکہ میں امام باقی نہیں تھا. تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ہمیں تو سمجھ لے اگر کوئی تو ڈبل PhD ہو جائے.
हमारे तो फुल को ही कुछ और है। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका ही कुछ और है। बेशक बेशक हमारा साथ हमारा अंदाज सोचने का कुछ है, हमारी चाल बताती है कि कौन जा रहा है, हमारा हुलिया बताता है। और होना भी ऐसे ही चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर हो गई, बहुत अच्छा किरदार अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर की तरह। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि परवरदिगार आलम का एहसान है कि वो हम पर करम फरमाए। तो दरवाजा अल्लाह तक पहुंचने का ये घराना। और मैं आपको एक जुमला और कह दूं, जिस दरवाजे पर आप बैठे हैं ना, उससे अच्छा दरवाजा वैसे भी कोई नहीं। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर हम जहाँ बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, वहां से कामयाबी की राहें निकलती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई 70 साल से अब्बा से बावफा की वफा सुन रहा हो और वो बेवफा हो जाए? ये कैसे मुमकिन है कोई हजरत अली अकबर की बाबा पे कुर्बानी सुन रहा हो और वो बाप के साथ बेअदब हो जाए? ये कैसे मुमकिन है कोई हजरत कासिम की चचा पे कुर्बानी सुन रहा हो और वो रिश्तों की पासदारी छोड़ दे? ये कैसे मुमकिन है कोई जनाब रबाब पे रोता हो और उसके घर की औरतें वफादार ना हो? भाई 2 घंटे अगर मैं गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठ कर आऊं ना, तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। जो 70 साल से हुसैन हुसैन कर रहा है, उसमें हुसैन की सीरत कैसे नहीं आई? किरदार हुसैन हुसैन मिल गया जवाब। लब्बैक या हुसैन। तवज्जो कर लिया आपने? अल्लाह चाहता ही है कि मुझसे तुम्हारा ताल्लुक जुड़ा रहे, और अल्लाह से सही ताल्लुक अगर है तो वो इस घराने के जरिए है। ये वास्ता फैज इलाही है, ये यहां से भी जुड़े हुए हैं और वहां से भी जुड़े हुए हैं। और वसीला कहते ही उसे कि जो 2 तरफों से जुड़ा हुआ, जो एक तरफ का हो वो वसीला नहीं हो सकता। इनका ताल्लुक यहां से भी है और वहां से भी है। जुमला दिया कर दूं, यहां से ताल्लुक को बशरियत कहते हैं और वहां से ताल्लुक को नूरानियत कहते हैं। ये खाकी बशर नहीं है, नूरी बशर है। और वहां से ताल्लुक ये है कि वहां के अहकामात यहाँ लाते हैं, और यहाँ से ताल्लुक है कि यहाँ के हाजात वहां ले जाते हैं। हम इनके दरवाजे पर आकर जब अपनी हाजत को रखते हैं तो हमें ये यकीन है कि परवरदिगार आलम इनकी सुनता है, क्योंकि ये मुकर्रब दरगाह है। मेरे मौला एक रास्ते से गुजर रहे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सामने हजरत का एक चाहने वाला आता नजर आया, मगर अजीब बात यह है कि वो शराब पी कर आ रहा था। इमाम को आते हुए देखा, कूचा भी बहुत तंग था, गली भी बहुत तंग गली थी, किसी मजमे में किसी बंदे के पीछे छुप नहीं सकता था। इमाम सामने है, ये भी सामने है, हाथ में बची हुई शराब की बोतल। इमाम को आते हुए देखा तो हाथ पैर कांपने लगे कि इमाम के सामने आके इस हालत में तो शराब की बोतल को अपनी पुश्त पर लेकर पीछे ले गया और दीवार की तरफ मुड़ने की कोशिश की कि किसी तरह छुप जाए। दूर से इमाम की आवाज आई, फला हम तुमसे मिलेंगे। अब शराब की बोतल अपनी पुश्त पर छुपा के खड़ा है। इमाम ने फरमाया, क्या है तुम्हारे हाथ में? कांपने लगा, कैसे बताऊं कि शराब है? मौला को कैसे कहूं कि शराब है? हाथ पैर कांपने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। झूठ बोल दिया, मौला सिरका है। मौला से कैसे कहे कि शराब पी कर आया हूं? अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं कि इस दरवाजे पर जो आएगा तो अल्लाह से कैसे जुड़ेगा। कहने लगा, मौला सिरका है मेरे हाथ में। हज़रत फरमाया, मेरे हाथ में डालो। अब और धड़कनें बढ़ने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे रूह कब्ज हो जाएगी। मौला के हाथ में कैसे डाले? फौरन लौ लगाई, या अल्लाह तुझे जाफर सादिक का वास्ता, जिस इमाम के सामने मैं खड़ा हूं तुझे इसका वास्ता है, मुझे इस शर्मिंदगी से बचा दे। इमाम ने फरमाया, डालो मेरे हाथ में। घबराने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। इमाम ने फरमाया, जो तुम्हारे हाथ में हम कह रहे हैं वो सिरका है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं, मैं कोई तशबीह
मासियत करने के लिए मेंबर पर नहीं आ सकता। ये गुनाहों के कोई हौसला अफजाई करूं, गुनाहगारों को हौसला बख्शूं, नहीं, मगर गुनाहगारों को मायूस करना भी इस मेंबर का काम नहीं है। अगर कोई गुनाह हो गया है, कोई खता हो गई है, कोई गलती हो गई है, नहीं होना चाहिए। ये गलती है तभी तो छुप के कर रहे हो। अगर सही बात होती, इबादत होती, काम सही होता तो सबके सामने करते ना। ये मख्फी करना अपने काम को बता रहा है कि हम पशेमान है, नादिम है, ये अच्छा काम नहीं है। अल्लाहु अकबर। थके बैठे तो नहीं है? सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरुजर्दी अल्लाह जी। हरम हज़रत मासूमा में बाला सर की तरफ जब जाएंगे, मस्जिद आजम की तरफ जब आप रुख करेंगे तो वहाँ हज़रत आयतुल्लाह बुरुजर्दी की कब्र है, मज़ार है। हज़रत आयतुल्लाह बुरुजर्दी साहिब करामत मुज्तहिद हज़रत आयतुल्लाह अराकी, ये आयतुल्लाह उज़्मा अराकी नहीं, आयतुल्लाह अहमद अराकी, ये मोहम्मद अली अराकी थे, अहमद अराकी हाफिज नहजुल बलागा और हाफिज सहीफ़े सज्जादिया थे। मैं कुछ महफिलों में उनकी खिदमत में बैठा हूँ, आयतुल्लाह तकियई के घर पर जफशाल गाजी में उनकी खिदमत में था। तो उन्होंने जो मुझे खुद मैंने सुना उनकी कान से, वो आयतुल्लाह बुरुजर्दी के खास शागिर्दों में से थे। वो कहने लगे कि जब हिंदुस्तान से, और उस वक्त में पाकिस्तान की तश्कील नहीं हुई थी, जब मर्जरियत आयतुल्लाह बुरुजर्दी की थी, तो कहा हिंदुस्तान से यानी इस खत्ते से, आपके इलाके से, बर सगीर से जब कोई ज़ाहिर आता था तो आपके इलाकों के लोगों का तरीका यह है कि ख़ास तौर पर सैयद को, सादात को झुकते मिलते हैं। तो और मर्ज तकलीफ थे, अलल इतलाक मर्जा थे। जब आयतुल्लाह बुरुजर्दी से कोई झुककर पाकिस्तानी यानी बर सगीर के लोग मिलते थे तो उनके हाथ में छोटी सी चोब होती थी, ऐसा होती थी, तो वो मारते थे, रोकते थे कि नहीं मैं पैरों को हाथ नहीं लगाऊं। तो कहने लगे सारी जिंदगी झुकने वालों को वो रोकते रहे। जब मैंने उन्हें कब्र में उतारा, आयतुल्लाह अराकी फरमाते हैं, जब मैं शागिर्द था उनका, वो फरमाते हैं कि मैंने जब उन्हें कब्र में उतारा तो मेरा दिल कहने लगा कि सारी जिंदगी तो इन्होंने किसी को पैरों का हाथ लगाने नहीं दिया, आज अच्छा मौका है मैं इनके पैरों का बोसा दे दूं। तो कहने लगे मैं झुकने लगा ना उनके पैरों की तरफ तो वो पैर समेटने लगे। इस सतह का आलिम, इस कैफियत का आलिम। उनके उस्ताद कैसे होंगे? जो इस सतह का आलिम हो उसके उस्ताद कैसे होंगे? अच्छा, इसी में वो आयतुल्लाह अराकी फरमा रहे, जब मैं तलकीन पढ़ने लगा वो फरमाते हैं तो मुझे आवाज आने लगी कि कोई मेरे साथ पढ़ रहा है। कहने लगा, मैं फरमान लगे, मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरा जहन ये कह रहा था कि बाहर खड़े हुए लोग जो कब्र के बाहर खड़े हैं उनमें से कोई साथ मेरे पढ़ रहा है, दोहरा रहा है। लेकिन मेरी तवज्जो हुई कि वो खुद मेरे साथ पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आयतुल्लाह बुरुजर्दी खुद मेरे साथ साथ जुमले दोहरा रहे थे। इस तरह के साहिबान करामत लोग, उनका उस्ताद कैसा होगा? उनके उस्ताद का नाम है आयतुल्लाह कशकाई, इस्फहान के और कशका के रहने वाले आयतुल्लाह कशकाई। 40 साल तक मौसीकार गिटार बजाते हैं, तार बजाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, मजमा जमा करते हैं, गाना सुनाते हैं, सिक्के मिल जाते हैं, चौरों पे चौकों पर चाराहों पर खड़े होकर कुछ मौसीकी का इजहार करते हैं। कोई ताल्लुक दीन से नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं। वो तार टूट गया जो तार बजा बजा के गाना गाते थे, गिटार का तार टूट गया, रोजगार ही बंद हो गया। आ गए इस्फहान के शहर में, चौक पर पहुंचे तो एक मोची दरबार बैठा हुआ था, चौक के ऊपर बैठा हुआ था। उसके करीब लाके कहने लगे, भाई मेरी आलत मौसीकी जो है, आला मौसीकी जो है, इसका तार टूट गया है, कोई कारीगर जानते हो इस शहर इस्फहान में तो ये तार जोड़ दे। उस मोची ने पैरों से लेकर सर तक देखा और कहने लगा, तुम्हारा तार जो अल्लाह से टूटा हुआ है उससे जोड़ने की फिक्र है? बस ये जुमला इतना असर कर गया कि जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, ये तार कौन जोड़ता है? तुमने सच कहा है, मेरा तार तो टूटा हुआ है, मेरा तो अपने अल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये मेरा तार कौन जोड़ेगा? तो मदरसे की तरफ इशारा करके कहा, वो जो सामने दरवाजा दीवार नजर आ रही है, ये मदरसा है, इसके अंदर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए, ये सब तार जोड़ने वाले। पहुंच गए मदरसा इस्फहान में और न सिर्फ एक मुज्तहिद आलिम बने, इतने बड़े आरिफ बने कि बुरुजर्दी जैसों के उस्ताद बने। अजीजों, मसला ही सारा तार जोड़ने का है। मसला ही सारा ये है कि कैसे मेरे रब से ताल्लुक हो जाए। ये ताल्लुक कोई और नहीं करवा सकता।
خبردار کسی اور دروازے پہ جانا نہ شرعن جائز ہے نہ عقلاً جائز ہے. میں دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں اہل بیت کے علاوہ کوئی اللہ تک پہنچا ہی نہیں سکتا. جو لوگ میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ ہی سے بات کرنی چاہیے، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا پہلا سوال تو اس سے یہ کیا کریں، تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ اور اگر وہ کوئی قرآن کا حافظ ہو اور یہ آیت پڑھ کر سنا دے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو اسے ایک جواب تو یہ دیجیے گا کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا. ہاں یہ آیت موجود ہے، مگر اسی قرآن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اے میرے حبیب مجھ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخل عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما. بتاؤ وہ مددگار کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو؟ اگر اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہم مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ سمجھائے علی کیا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ تک، میرے مولا نبی کا فرمان، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، کوئی حق معرفت ادا نہیں کر سکتا مگر میرے اور تمہارے. وما عرفنی، اور کوئی مجھے نہیں پہچانتا الا اللہ وانتا، سوائے اللہ کے اور سوائے اللہ کے اور تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا. اور آخری جملہ ما عرفکا یا ما عرفکا، کلاہما صحیح کہتے ہیں بعض بزرگ، ما عرفکا الا اللہ وانا، اور علی تمہیں کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بحث ختم کیجئے کہ وہ مقصر ہے اور وہ غالی ہے. غالی کی بھی تعریف آ گئی ہے، بہار الانوار میں اللہ مجلس، اور مقصر کے بارے میں بھی. ہم سب اہل بیت کی بارگاہ میں قاصر ہیں، قاصر اور ہے مقصر اور ہے. ہمیں جرأت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر توانائی ہی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کا حق ادا کر سکیں، ان کے پہچاننے کا دعویٰ کریں. ہماری مثال تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں یہ ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑی ہو کر سمندر کی تعریفیں کرے، اسے کیا پتا اس کی گہرائی کیا ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کیا ہیں، اسے کیا پتا اس میں کیا کیا جواہرات پائے جاتے ہیں. ہماری مثال تو ایسی ہے. البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں وہ سمندر پہ جا کر شفا یاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی بیماریوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو فضائل اہل بیت سے شفا نہیں ملتی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. اللہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جڑو، میرے ساتھ تمہارا تعلق گہرا ہو جائے، اور یہ تعلق گہرا جب ہوگا کہ جب میرا مولا سے تعلق گہرا ہوگا. اپنے مولا سے تعلق گہرا کرنا ہے تاکہ مولا کے ذریعے سے اللہ سے تعلق گہرا ہوتا چلے. وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، ادعونی، سب مل کر مجھے پکارو. اللہ سب کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے. مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں. الہی آمین بولیے. اللہ کرے 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا بھی فقیر ہو جائے. کیوں گھبرا کے الہی آمین کہہ رہے ہیں؟ فقیر مانگنے والے پر نہیں کہتے بھائی. وہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ چوکوں پہ کھڑے ہو کر، وہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے. یہ تو آج مجھے تو مل ہی نہیں رہا، بہت مشکل سے ملتے ہیں. آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور ملوائیے گا. اکا دکا کوئی سارے ڈیرے ڈیرہ غازی خان میں شاید 1-2 ہی فقیر ملیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. مولانا میں ایک جگہ سے ٹنڈوا جا رہا تھا سانگر سے، پھاٹک کے اوپر ہماری گاڑی ہلکی ہوئی تو اسی ہولیے میں ہم فقیروں کی اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں.
और दुआ भी फरमाए। आजकल हॉस्पिटल में ICU में थे, अब रूम में आ गए हैं। अल्लाह मेरे बारे में अल्लाह आप सब आमीन, अजीजों अल्लाह के आमीन, मरीजों को शिफा अता फरमाए। आमीन। और मैं जब परसों उनसे मिलने गया कि मेरे पंजाब के सफ़र है, मुझे इस्लामाबाद जाना है फला, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या करूँ? मुझसे कहने लगे कि मौला का जिक्र तो हमें मरने के बाद भी करना है। मेरे बच्चे अगर इसलिए जिक्र छोड़ दें कि मैं बीमार था तो मैं मौला को क्या जवाब दूंगा? मौलाना साहब को भी कहा कि आप जाइए, वो भी बाहर है कहीं। तो तवज्जो है आज की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इसी होलिये में आपको पता है फकीर आदमी, इसी होलिये में मैं बैठा था अपनी सवारी में, तो फाटक पे एक फकीर खड़ा था, दूर से आवाज देकर कहने लगा या अली मदद। तो मुझे भी वो अपना लगा, मैं तो वैसे ही उसका था। मैंने फौरन उसको जवाब दिया मौला अली मदद, क्योंकि बहरहाल इस्माइली बिरादरान सलाम नहीं करते, सिर्फ या अली मदद बोलते हैं। तो उनसे तो बहरहाल अच्छे है ना जो सलाम भी करें और या अली मदद ना बोले। तो बहरहाल उनसे तो कोई बात हो सकती है ना थोड़ी बहुत। वो 6 से 12 तक आ सकते हैं। भाई 6 को 12 तक लाना ज्यादा आसान है या पहले से 12 तक लाना आसान है? मुश्किल है ना। मैंने आवाज देखा, वो अगरचे बाद में मैंने उससे कहा तुम्हें सलाम क्यों नहीं कहा? उसने कहा नहीं मैं सलाम करने वालों में से हूँ, मैंने बस तुम्हें रोकने के लिए पहले ये जुमला कह दिया और मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे कहा जी कुछ खिदमत करूँ आपकी? कहने लगा नहीं नहीं मैं कुछ दूँ। यकीन जानिए मैंने अपने दोस्त से कहा गाड़ी रोक दो भाई, साइड लगाओ, पहला फकीर मिला है। फकीर तो मांगने वाले होते हैं हमारे यहाँ। ये कंठे गुलाबे डाले बैठा है, कशकोल गले में लटकाए बैठा है, कह रहा है कुछ दूं? मैंने कहा जी अता कीजिए। कहने लगे पता है ज़ुहद किसे कहते हैं? हसीन जुमला। कहने लगा मानोगे ज़ुहद किसे कहते हैं? मैंने कहा नहीं आपसे सुनूंगा, आपसे मांगा है, आप देंगे मुझे। कहने लगे ज़ुहद की 7 मंजिलें, जब तक 7 मंजिलों से गुजरोगे नहीं जाहिद नहीं कहलाओगे, और जब जाहिद नहीं होगे तो वली नहीं बन सकते, और जब तक विलायत का मजा नहीं लोगे अली समझ में नहीं आएगा। बड़ी बड़ी गहरी बात है। मैंने कहा जी अता कीजिए ज़ुहद की मंजिलें मुझे। कहने लगा 1 मंजिल दूंगा, पहले उस पर कम से कम 40 दिन अमल करो, फिर उसके बाद उसे हजम कर लो, फिर उसके बाद दूसरी मंजिल तुम्हें कोई मुझ जैसा मिल जाएगा देने वाला। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगे जात की नफी करो। थके बैठे आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जात की नफी। हक या अली। अपनी जात की नफी करो। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे मौलाना नहजुल बलागा में फरमाते हैं जब तुम्हारे मुंह पर कोई तारीफ करे तो अपने आप से कहो कि मैं तो इससे अपने आप को ज्यादा जानता हूँ, और मेरा अल्लाह तो मुझे भी मुझसे ज्यादा जानता है। बेशक, बेशक। अपने आप को समझाओ। ऐ मोहम्मद हनफिया जाओ इस ऊँटनी के घुटने काट कराओ। अली के जिहाद का रंग ही कुछ और था। वाह वाह। मेरा आज मजमून नहीं है, लेकिन मेरा पसंदीदा मजमून है कि मैं मौलाना तो कोशिश की कि 15 मौला अली की तलवार की खुसूसियात, अली के जिहाद की खुसूसियात, खासा मौला अली के जिहाद का क्या था, उनमें से एक मौला के खुसूसियत ये थी, अगर सुने आमादा हो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली के जिहाद की एक खुसूसियत ये थी कि अली मैदान में उतर के सरदारों को ढूंढते थे ताकि जंग जल्दी ठंडी हो जाए। बेचारे सिपाहियों को मार के क्या करना है? सिपाहियों को मार, सरदारों को पहले मार दो जाके जंग खत्म हो जाए, ठंडी पड़ जाए। तो अली मैदान में उतर कर ढूंढते थे वो सरदार है, वो फला कबीले का सरदार है, पहले इन्हें जाओ, इनको मार के आओ। और एक ही लम्हे में, कुछ ही लम्हों में वाला सरदारों को मारते थे, जंग ठंडी पड़ जाती थी। जिस मैदान में 40 दिन तक फतह न हो, जो मैदान 39 दिन तक फतह ना हो, वो एक दिन में कैसे फतह हो गया? सरदार को मार दिया, जंग खत्म हो गई। बेचारे गरीबों को मार के क्या करना है? जो सरदारों के रोग में आए हैं, जो उनकी वजह से आए हैं। दिल कर रहा है एक रिवायत सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इजाजत। सुभान अल्लाह। जंगे बद्र किराए का कातिल लेकर आए मुशरिकीन। उसे कोई गरज नहीं थी मुशरिकों के एजेंडे से, मगर खुद मुशरिक था, काफिर था, मुसलमानों का दुश्मन जरूर था, मगर एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं था कि मारना है,
जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है और उनके साथियों को कत्ल करना है। नाम है नौफल इब्न खुवैला, बहुत बड़ा पहलवान, जिसका मैदान में उतरना पूरे लश्कर को एक रोब में डाल देता था। बड़ा नाम था, बड़ा पहलवान था, बड़ा डाकू था, ऊंट का बच्चा उठा लेने वाला आदमी, घोड़े के बच्चे को घोड़े को फेंक देने वाला आदमी, इस अंदाज का आदमी। वो जंग बद्र में ले आए किराए का कातिल के, भाई तुम्हें इतने पैसे देंगे, चल के वहां मार के आओ। अच्छा, ये तरीका आज का नया नहीं है कि मारने वाले को पता ही नहीं होता मैं मारने किसे जा रहा हूं, उसे तो पैसा दिया जाता है कि इतने पैसे मिलेंगे, चलो फला को मार दो। और अब भी माहौल ऐसा बनाने की कुछ ना समझ दोस्तों ने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर, ऐसा माहौल बना दिया कि वहां भी वही मारेगा और यहां भी वही मारेगा, यानी दोनों का कातिल एक ही होगा और दोनों फिर लड़ रहे होंगे। खुदा के वास्ते समझदारी का सबूत देना है, मेरी मिल्लत को भी, हमारी कौम को भी, हमारी कौम को भी और हमारे भाइयों को भी अल्लाह हमें बसीरत अता करे, इलाही आमीन, समझदारी अता करे। इलाही आमीन। दिल तक चाहूंगा जीरो ले आए नौफल इब्न खुवैला को मैदान में। जैसे ही ऐलान हुआ कि वहां से कौन कौन सरदार आए हुए हैं और जंग शुरू होने को थी, ढोल बजाया जा रहा था, तबल बजाया जा रहा था, नकारा जंग बजा दिया गया था। तो सरकार को किसी ने आके बताया कि नौफल बिन खुवैला भी आया है। तो जैसे ही नबी मुकर्रम को मालूम हुआ नौफल आया है, तो आपने दोनों हाथों को उठा के मुनाजात करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी नौफला, या अल्लाह हमें नौफल से निजात अता फरमा। ये कहकर सरकार ने अपनी दुआ को मुकम्मल किया। मौला अली ने ये जुमला सुन लिया। जंग आगे बढ़ी, जंग बहुत आगे बढ़ी, काफी देर गुजर गई जंग चलते हुए। तो सरकार एक जगह खड़े होकर कुछ ढूंढने लगे। तो किसी साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्या ढूंढ रहे हैं? फरमान लगे, मन ले इल्मिन बिनौफला, किसी को नौफल के बारे में खबर है कि वो कहाँ है? तो दूर से मौला अली की आवाज आई, या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था। बहस ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जरिया वो इंतखाब किया जाए कि जो जरिया मजबूत है। मैं किसी जरिए का इनकार नहीं करूंगा, मगर अली जैसे जरिए का इकरार करूंगा, उसका इजहार करूंगा, और हमें करना है और हमें समझाना है अपने भाइयों को। कुर्ब इलाही में ये मकाम तरीन मकाम। बाब सुनन के अंदर हमारे भाइयों के एक हदीस है कि मन अखलसा लिल्लाहि 40 यौमा, जिसने 40 दिन तक अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारी, उसका बोलना, उसका सुनना, उसका बैठना, उसका उठना, आना जाना, मुस्कुराना, नाराज होना, हर काम अल्लाह के लिए, ज्यादा भी नहीं, 40 दिन। तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कह रहा है, ये हदीस कुदसी है, कि उसका हाथ अल्लाह का हाथ हो जाएगा, उसकी जबान अल्लाह की जबान हो जाएगी, उसकी आंखें अल्लाह की आंखें हो जाएंगी। तो हमने एक बुजुर्ग से कहा कि ये हदीस तो आपके यहाँ भी मौजूद है, हमारे अजीजों के यहाँ भी मौजूद है, हमारे भाइयों के यहाँ भी मौजूद है। हाँ जी, ये मौजूद है। हमने कहा जी 40 दिन तक मैं और आप अगर मेहनत करें तो हमारा हाथ यदुल्लाह हो जाए, हमारी जबान लिसानुल्लाह हो जाए। कोई एक लम्हा तो बताइए अली की जिंदगी का जो अल्लाह की खातिर ना गुजरा हो। ये अल्लाह की खातिर ही तो जिंदगी गुजरी है, तभी तो इतनी दुश्मनियां हुई हैं। वरना मौला क्यों मुखालिफत लेते? अली के बच्चों को काट दिया, नस्लों को, अली के औलादों को, अली को जगह जगह कत्ल कर दिया। किस वजह से? इसलिए कि अली ने उनके बड़ों को मारा था। और अली को यह गरज नहीं मेरे मौला को कि मैं जिसे मार रहा हूं उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे, बल्कि अली को तो यह गरज है कि मेरा अल्लाह क्या चाहता है। और यकीन जानिए अजीजान गिरामी, जितना मौला अली से दुश्मनी का इजहार तूले तारीख में किया गया, किसी और से इसका अशीर भी किया जाता तो उसका नाम तक मिट गया होता। हुकूमतों ने पैसा खर्च किया अली का नाम छुपाने के लिए, दरबारों से उठा दिया जाता था जिसका नाम अली हसन हुसैन होता था, अदालतों में गवाहियां कबूल नहीं होती थी जिसका नाम अहले बैत के नाम पर होता था, महफिलों में जलील किया जाता था अगर किसी का नाम अहले बैत के नामों में से नाम होता था। इतना कुछ किया गया, मगर आज बताइए सबसे ज्यादा नाम किसका है? कभी
ذات کی نفی کرے اسے اللہ باب الحوائج بنا دیتا ہے. جو 34 سال تک کربلا کا انتظار کر رہا ہوں, باب مسائل میں نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں, قرب الہی, اور یہی دلیل ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے. 34 سال تک کربلا کا انتظار کرے, اور کربلا کا انتظار کرتے ہوئے جب کربلا پہنچ جائے تو امام حسین فرمائے ہمیں پہل نہیں کرنی, اور جب 9 محرم کو پہل ہو جائے, یہ بیان علامہ نقوی صاحب کا ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب 9 محرم کو پہل ہو جائے تو نقوی صاحب فرماتے ہیں جتنے خوش عباس اس دن اس لمحے نظر آئے, اس سے پہلے عباس کے چہرے پہ ایسی بشاشت نہیں تھی. مولا سے آ کر کہا مولا پہل ہو گئی, جواب دوں؟ فرمایا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے, مولا حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیا ہوتا, مگر کیوں عباس کو بھیج رہے ہیں؟ آج ایسے ہی مولا عباس کا روزہ کربلا میں حسین کے روزے کے برابر نہیں ہے, برابر کے 2 روزے ہیں. پھر کربلا جاتا ہے نا تو جیسا حسین کا روزہ ایسا عباس کا روزہ, یہ مقام ایسے نہیں ملا ہے. یہ باب الحسین جو مولا عباس قرار پائے, حسین باب اللہ اور حسین کا دروازہ عباس, یہ اپنی ذات کی نفی کر رہی ہے. خدا کے واسطے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, کل خیرپور میں چودھری ساجد صاحب کی برسی کل شام رات کو پڑھی. پورے ڈسٹرکٹ خیرپور کے سیاستدان, اہل سنت, شخصیات, نون لیگ, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور کون کون دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں بھی میں نے جملہ کہا, یہاں بھی دل کر رہا ہے وہ جملہ کہہ دوں. عزیزان گرامی, 2 لوگوں کو تو ویسے علی کا نام نہیں لینا چاہیے. 2 لوگوں کو یا علی نہیں بولنا چاہیے یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے, علی علی نہیں کرنا چاہیے. ایک بزدل کو, ایک کنجوس کو. کیا تعلق ہے اس کا مولا علی سے جو کنجوس ہو؟ کیا تعلق ہے اس کا مولا علی سے؟ حق نہیں ہے اسے علی کہنے کا جو بزدل ہو. نہ بزدل کا علی سے کوئی تعلق ہے, نہ کنجوس کا علی سے کوئی تعلق. علی کا نام انسان کو عالی بناتا ہے, یہ ذکر انسان کو بلند کر رہا ہوتا ہے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا معلیٰ میں, مشہد مقدس میں, حرم حضرت معصومہ میں, لاکھوں شیعوں میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. واللہ مجھے اچھا لگتا ہے 2 باتوں کی وجہ سے. ایک بات تو یہ کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام مجھے دیتا ہے, خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. لاکھوں شیعوں میں بھی اگر اکیلے ہوگے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کی بہترین تصویر ہے جو اہل بیت کے ذکر میں عطا کی ہے. مگر مجھے وہ شیعہ بہت عجیب لگتا ہے, کیونکہ جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے. میں نے بہت شیعہ دیکھے جو سنی ہوئے. میں نے کہا آپ نے کہاں شیعہ دیکھ لیے جو سنی ہوئے؟ میں نے کہا یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران, یہ ہمارے بڑے بڑے زمیندار, یہ ہمارے ایم پی ایم این ایز, یہ بہت زیادہ بڑے لوگ, البتہ جو ہیں ان کی تعریف نہیں ہو رہی, میں برائی نہیں ہو رہی, جو اکثریت کی بات کر رہا ہوں. یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. مولانا کیا کریں, سارے دوست سنی تھے. تمہیں کیا علی ماننے پر شرمندگی ہے؟ منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. کربلا 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 عقیدہ و جہاد ہے, نجات ہے, حیات ہے. توجہ کر لی آپ نے؟ بہت زیادہ دیر آپ کو بٹھانا مطلب نہیں ہے, علماء کرام کی مصروفیات آپ سب کی. میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ طویل گفتگو نہ ہو, مگر اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ عزیزو, ہمیں فخر کرنا چاہیے, ہمیں سینہ چوڑا کر کے. میں تو ایک جملہ اور کہہ دوں, اگر کبھی غرور کرنے کی اللہ نے اجازت دی نا
اگر کسی بات پہ تکبر کی اجازت ملی نا تو وہ اسی بات پر ملے گی کہ تم حسین کو مانتے ہو، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ کے بارے میں سوچوں کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ وہ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، مگر خود متکبر ہے، تو یہی تو نتیجہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے کہ جس نے علی اور محمد کو بنایا، جس کے آگے مصطفیٰ جھکتا ہو، جس کے آگے مرتضیٰ جھکتے ہو۔ مجھے اور آپ کو بھی فخر کرنا چاہیے اور انتہائی اطمینان کے ساتھ وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے پکارو۔ عزیزو، ایام سجادیاں ہیں، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو میرے آگے جھکتے نہیں ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کو کہہ دو سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ناکام شخصیت ہے کہ جس کے پاس ساری دنیا کے لیے تو وقت ہے مگر 2 رکعت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ کہنا جی ہفتہ گزر گیا، نماز گزر گئی، قضا ہو رہی ہے، گنپٹی میں جو نہیں دینگ رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا شخص متکبر ہے، جو مجھے پکارنے میں تکلف کرے، جو مجھے نہ پکارتا ہو، یہ متکبر ہے۔ میری بیوی فرماتی ہے سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے، سیدہ فرماتی ہے سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ اندر سے تکبر نکل کے باہر چلا جائے۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی، قیام ایک، رکوع ایک، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ دقت ہے؟ ہاں ہر رکعت میں قیام ایک، ہر رکعت میں رکوع ایک، سجدہ بھی ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیوں ہیں؟ پھر مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری۔ پہلا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ یہ 2 سجدے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ تمہیں ولادت بھی یاد رہے، موت بھی یاد رہے۔ آج پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا۔ اور کوئی دلیل چاہیے سجدہ کے لیے؟ سبحان اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد۔ اب میرے الفاظ میں مولا کی تشریح کے کچھ جملے ہدیہ لے لیجئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک لمحے کا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ کتنی چھوٹی ہے یہ زندگی۔ سبحان اللہ۔ ولادت اور موت کے درمیان قیام ایک لمحے کے لیے، سیدھا بیٹھ کے تو جانا ہے دوبارہ دوسرے سجدے میں۔ یہ جو بیچ میں بیٹھ رہے ہیں نا، یہ ہے زندگی مولا کے مطابق۔ اور اگر جملہ ہدیہ لے لیں، اور یہ زندگی مشتمل ہے استغفار پر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے کتنی دیر تک کیا پڑھنا ہے؟ استغفار، زندگی یعنی استغفار۔ سرکار کو اللہ نے جب سب کچھ دے دیا تب کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ استغفار کرو۔ استغفار سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے، گناہگاروں کو استغفار کی دعوت نہیں دی جاتی، ورنہ اللہ اپنے حبیب کو نہ کہتا۔ استغفار اپنے رب سے رابطے کو کہا جاتا ہے۔ جب نعمتیں بڑھ جائیں تو رابطہ بڑھاؤ۔ شاید کوئی بات ہو کسی بچے کے لیے، سبحان اللہ۔ یہ سورہ جب نازل ہوا ہے جب سرکار کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، جب مجھے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں ایسے ایسے میرا استغفار بڑھنا چاہیے۔ ضرورت ہی بڑے لوگوں کو ہے، ضرورت ہی زیادہ بڑے لوگوں کو ہے۔ بڑے سے مراد جو پیسے میں بڑا ہو، شہرت میں بڑا ہو، کرسی میں بڑا ہو۔ بیگم ساجدہ نیر، مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ کیسی ہیں، زراعت کی وزیر تھی پنجاب کی، وزیر زراعت تھی پنجاب کی، مومنہ خاتون میرے ساتھ حج پہ تھی۔
جب مزدلفہ کے اندر ہم کنکریاں بین رہے تھے تو میں ان کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھا کیسا لگ رہا ہے بیوی؟ کہنے لگی اللہ ناک رگڑوا رہا ہے۔ ہم یہ کہاں کرتے ہیں کام یہاں کروایا جا رہا ہے؟ مٹی پر بیٹھے ہوئے کنکریاں بین رہے ہیں، بچے بھی نہیں کرتے آج کل یہ کام۔ کہنے لگا اللہ خوب ہمیں ذلیل کر رہا ہے، خوب ناک رگڑ رہا ہے۔ کہنے لگے مولانا میں واپس جا کر پنجاب اسمبلی کو آیا تو پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی، وزیر تھی۔ کہنے لگے باہر جا کر وہاں جا کر میں اسمبلی کے باہر 3 ستون بنواؤں گی اور تمام اراکین اسمبلی سے کہیں گے پہلے ان 3 ستونوں کو پتھر مار کر اندر آؤ۔ سمجھے بندہ حق یا علی علی مولا۔ جتنا انسان کو اللہ ترقی عطا کرے اتنا ہی استغفار بڑھ جانا چاہیے، رابطہ اللہ سے گہرا ہو جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ سے رابطے میں متکبر ہو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا چاہیے۔ یہ جو اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں یہ رجوع ہے بے ذریعہ حسین اللہ سے۔ جی اس وقت ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں نا اتنی دیر آپ بارگاہ الہی میں ہیں مگر بے ذریعہ بے راستہ حسین، اور اللہ کو یہ راستہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں حسین کو لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کریم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی وہ کریم اللہ حسین کو بہت عزیز رکھتا ہے، وہ سب کچھ حسین کے نام پر دینے کو تیار ہے۔ بے شک باوضو ہو کر بیٹھے، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے، دل کی طہارت کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھے، اور جب مجلس میں آ کے بیٹھے اور آنکھ سے آنسو ٹپکے اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر غور کر لیا، یا اللہ آئندہ وہ نہیں کروں گا۔ ہر ایک کا اپنا بت ہے، ہر ایک نے اپنا بت علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ کسی کا جھوٹ بت ہے، کسی کی غیبت بت ہے، کسی کی چغلخوری بت ہے، کسی کا جو ہے وہ حسد کرنا بت ہے۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ہر شخص اپنا بت گرائے گا، اپنے گھوڑے کو کربلا پہنچائے گا اپنی ذات کی نفی کے لیے۔ جب آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہو اور ہائے حسین یا حسین کے الفاظ زبان پر جاری ہو رہے ہوں تو اللہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا چاہنے والا ہے جو امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں لایا ہو اور اللہ اس کی نسل میں کربلا چلی۔ ایک بیمار بیٹا ہے جو اپنے بابا کی لاشیں پر آیا ہے۔ پہلا زائر جسد حسین امام زین العابدین۔ عجیب امامت ہے جس کی امامت کا پہلا مسئلہ ہی یہ پوچھا جائے کہ بیٹا بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر چل جائیں۔ کیا مظلومیت ہے، کیا سخت امتحان ہے امام سجاد کا۔ اور امام سجاد فرمایا کہ ما علیکم بالفرار، باہر جانا آپ پر واجب ہے۔ اور کیسی گئی ہوگی باہر، میں رونے والوں سے پوچھ کر خود بھی اپنے اوپر اس غم کو طاری کروں جو زینب بغیر چادر کے کبھی بابا کے سامنے نہ گئی ہو، جو بی بی بغیر چادر کے بھائیوں کے سامنے نہ جاتی ہو۔ اس نے شام غریبہ میں مغرب کی نماز بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی؟ جب نماز مغرب میری بیوی نے پڑھی ہوگی اور اللہ اکبر کہا ہوگا، عجب نہیں سوچا ہو یا اللہ میری اس نماز کو قبول کر لے، یہ تیری بارگاہ میں زینب آئی ہے، اور شاید وہ نماز جناب زینب کی نمازوں میں نماز ہو، حسین اور اس امام پر بھی سلام جس نے ایک سجدے میں ساری رات کاٹ دی۔ شکرا شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہم سے آزمائش میں ہمیں مبتلا کرے آزمائش میں۔ 11 محرم آئی تو پہنچے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر، تو اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے
جب پہنچے نا آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, تو امام سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا. امام کی پسلیاں کمر سے نکل گئی تھی. بڑا عجیب منظر تھا امام حسین کے لاشے کا. حضرتارو آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جب خیمے لوٹ رہے تھے, خیموں میں تبرکات لوٹے جا رہے تھے, اور اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی. اسے پہنچنے میں دیر ہوئی تو اس نے پہنچ کر اپنے ان سپاہی دوستوں سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا, تم نے سب لوٹ لیا. تو ان میں سے ایک سپاہی نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے, جاؤ حسین کے لاشے سے کچھ مل جائے تو. کہتا ہے میں جب حسین کے لاشے پر پہنچا تو وہاں بھی سب لٹ چکا تھا. یہ بڑے سخت جملے ہیں, بعض اوقات ایک جملے پہ گھنٹوں رویا جائے. بہت طویل مسائل پڑھنے کی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی, ایک جملہ ہی رونے کے لیے بہت ہوتا ہے. جی میں اگر اس ممبر سے بھی گر جاؤں تو میرا بھائی مجھے سہارا دے گا, مولانا کیا ہوا, چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے ماں باپ قربان, میری نسلیں قربان حسین کی جوتیوں پر. حسین گھوڑے سے گر گئے, کسی نے پڑھ کر نہیں سہارا دیا. وہ ذوالجناح زمین پر لیٹ گیا تھا کہ کسی طرح دوبارہ بیٹھ جائیے, میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں. مگر حسین مظلوم کے بدن مبارک میں سکت نہیں تھی کہ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھتے. وہ جا نہیں رہا تھا حسین کو چھوڑ کے, لاشے کے گرد, بدن کے گرد چکر کاٹ رہا تھا. سپاہیوں کو قریب آنے سے روک رہا تھا. حسین والا ایک اور جملہ, ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ شیرازی یا حضرت آیت اللہ حائری, وہ حرم میں معصوم میں بیٹھے مصائب سن رہے ہیں. ذاکر نے ایک جملہ کہا جس میں انہوں نے چیخیں مار مار کے گریا کیا, اور پھر 3 گھنٹے تک بے ہوش رہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. بعض اوقات گریہ کے لیے, بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ بہت ہوتا ہے. کہتا ہے میں جب پہنچا حسین کے لاشے پر تو حسین کا لاشا لٹ چکا تھا. کوئی امامہ لے جا چکا تھا, کوئی ابا لے جا چکا تھا, کوئی نالینیں اتار کے لے گیا تھا. کہتا ہے حسین کے بدن پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے, جسے حسین نے خود, میرے مولا نے خود کئی جگہ سے چاک کیا, تار تار کیا, اس کو پھاڑا امام نے. کہنے لگا میں نے دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کرتے کی کوئی قیمت نہیں ملے گی, تو میں حسین کے بدن سے کرتا نہ اتاروں. میں جانے لگا تو ایک دم توجہ ہوئی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. میں نے جب اس پٹکے کو دیکھا کہ حسین کی کمر میں بندھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. کہتا ہے کہ میں جب حسین کے برابر میں بیٹھا, آیت اللہ نظری منفرد نے لکھے ہیں یہ مسائل, جب میں حسین کے جسد کے بدن کے برابر میں بیٹھا دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی, اس پٹکے میں 2 گرہیں لگائی ہوئی. کہنے لگا میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا. مجھے ایک روب ستانی ہونے لگا, میں گھبرانے لگا, مگر میں نے جلدی کیا کہ کسی طرح سے گرہ کھل جائے. حسین کا ہاتھ اس گرہ پر آ گیا. میں نے بہت چاہا کہ حسین کا ہاتھ اٹھاؤں مگر ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ گرہ سے ہٹانا چاہا, وہ ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا. تو سنیں گے ذرا کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے خنجر نکال کر حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. کھولنا چاہیے تو حسین کا دوسرا ہاتھ گرہ پر آ گیا. سنیں گے ذرا, وہ کہتا ہے میں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا, میری بیوی سکینہ نے بابا کا یہ حال کیسے دیکھا ہوگا. امام سجاد اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, جب بلند آواز سے آپ روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں, یہ احیاء عمر امامت کر رہے ہیں. جب پہنچے ہیں امام سجاد بابا کے لاشے پر تو لاشا پہ اشارہ نہیں گیا. جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا حال متغیر ہو رہا ہے, مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. بیوی نے خود کو سواری سے گرا دیا. امام چند قدم آگے بڑھے, پھوپھی کو سہارا دیا. فرمایا زین العابدین یہ تمہارا کیا حال ہے. فرمایا پھوپھی اماں ذرا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے. تھکیں گے نہیں ذرا, مجھے 2-3 منزلیں لینی ہیں.
जनाब ज़ैनब आई ना अपने भाई के लाशे पर, तो लाशा बीवी से भी पेशाना नहीं गया। तो एक जुमला था, अंत अखी ज़ैनब, क्या तुम हो हुसैन ज़ैनब के भाई? और फिर मदीने की तरफ रुख करके नाना को सलाम किया और फिर बंधे हुए हाथों से भाई का लाशा उठाया और आवाज देकर कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, या अल्लाह हमसे ये कुर्बानी कबूल कर। हमारे पास हुसैन से बढ़कर देने को कुछ नहीं था। अज़ादारों रो लिए, गिरिया हो गया। मेरी बीवी ने उसके बाद लाशे के गिर्द चक्कर काटना शुरू किया। कभी सिरहाने की तरफ आती है मौला की, कभी पैरों की तरफ आ जाती है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? लाशा देखती जा रही है बार बार, कभी पैंती आकर, कभी सिरहाने आकर। फरमाया, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? सुनेंगे? फरमाने लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ बोसा दे सकूं। हुसैन के बदन पे ज़ैनब, कोई सालिम जगह नजर नहीं है, कटी हुई गर्दन का बोसा दिया। फिर बैठ गई अपने भाई के बदन के बराबर में। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बैठ गई अपने भाई के बदन के बराबर में और ज़ारो क़तार रोने लगी। मेरे मौला ने फरमाया, फूफी अम्मा हौसला कीजिए, आप आलिम गैर मुअल्लमा है, फूफी अम्मा हौसला कीजिए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई हुसैन के बदन पे धूप आ गई है, मेरे भाई के बदन पे करबला की धूप आ गई है। ऐ सैयद सज्जाद, मिनहाज दुम में ये वाक़या, ऐ सैयद सज्जाद, मैं कमसिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मेरी तवज्जो हुई कि सारे सहन में धूप आ गई है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब होने लगा कि ये साया कैसा है। तो मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन ज़ैनब पे धूप रहा है। अब बताओ ये ज़ैनब कहाँ जाए? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जल्दी नहीं है, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। अल्लाह आपको आंसू अता करे। मजलिस अज़ा में जो किसी को रोना ना आ रहा हो ना, तो बराबर में बैठे रोते हुए अज़ादार के साथ दुआ करें कि अल्लाह एक आंसू हुसैन के लिए दे दे। बड़ी कीमत है इन आंसुओं की, जब मरेंगे ना जब मालूम होगा। मेरे मौला रिज़ा फरमाते हैं, जो दुनिया में हुसैन पे रोएगा आखिरत में अल्लाह उसे रोने नहीं देगा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। रोना ना आ रहा हो तो रोने का माहौल बनाए। तौफीक हो सकती है गिरिए की। काफिला कूफा पहुंचा, थकेंगे नहीं। काफिला कूफा पहुंचा, कूफे से शाम पहुंचा। इब्न रबी नामी शख्स, इस रिवायत को भी आयतुल्लाह मुनज़्ज़री मुनफरिद ने लिखा है। इब्न रबी नामी शख्स मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ है, सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, शहनाइयां बजाई जा रही हैं, रक्स और तर्क की आवाजें आ रही हैं। कहने लगा, मैं अपने हुजरे से निकला, बराबर वाले हुजरे वाले से मैंने पूछा कि आज किसी ईद का दिन तो नहीं है? ये मुसलमानों के आज कोई त्योहार का दिन तो नहीं है? ये लोग इस तरह से रक्स क्यों कर रहे हैं? ये खुशी क्यों मनाई जा रही है? तो उस मुसाफिर ने कहा, तुम्हें नहीं पता, करबला में एक बागी ने खुरूज किया था। हाकिम शाम यजीद ने, उसके लश्कर ने उसे मार दिया और उनके कटे हुए सर लाए हैं और उसके खानदान के लोगों को असीर बना के लाए। तो उस जंग के जीतने पर खुशी मनाई जा रही है। ये इब्न रबी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जिसने करबला में बगावत की है। आखिर कहता है, मैं बाहर निकला और बाजार में गया जहां काफिला चल रहा था। नेज़े के अनियों पे कटे हुए सर थे, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चियां थी जिनको बांधा हुआ था। कहता है, उनके आगे आगे एक हथकड़ी और बेड़ियों में असीर था, वो चल रहा था। अजीब रिवायत है। कहता है कि मैं उनके करीब गया और मैंने कहा, तुमने क्या किया था? क्यों ऐसा काम किया जो तुम्हें मारा गया? तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी, उन्होंने गर्दन उठा के मुझे देखा और कहा, इब्न रबी, तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। कहने लगा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरे नाम से जानता है, मेरे इलाके को जानता है? मैंने कहा, आप कौन है? कहने लगे, मैं अली
حسین زین العابدین۔ ابن ربی کہتا ہے میں مولا کے قدموں میں گرا، مولا آپ حسین کہاں ہیں؟ کہ وہ جو نیزے کی علی پر قرآن کی تلاوت سن کر رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ تلوار نکالنا چاہتا تھا، امام کی آواز آئی خبردار تلوار نہیں نکالو، اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ عزاداروں بازوں کے کٹنے پہ بھی جناب عباس کو تکلیف ہوئی ہوگی، سینے پہ برچی لگی، سر پہ گرز لگا، آنکھ میں تیر لگا، اس پہ بھی حضرت عباس کو تکلیف ہوئی ہوگی، مگر عمر سعد کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ایک رات کی مہلت مانگنا اس تکلیف کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ امام سجاد نے آواز دے کر کہا ابن ربی خبردار تلوار نہیں نکالو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس پیسے کتنے؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ کہنے لگا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ چند چادریں خرید کر لاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ وہ کہتا ہے میں گیا اور میں نے چادریں 1000 درہم کی چادریں خریدی اور لا کر بیویوں کو دی۔ سنیں گے عزاداروں کچھ ہی دیر بعد وہ چادریں بھی اتار دی گئی۔ امام کی خدمت میں آکے کہتا ہے مولا حکم کریں۔ فرمایا تمہارے پاس اور کتنے پیسے ہیں؟ مولا میرے پاس 1000 درہم باقی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو نیزوں پر سر اٹھائے ہوئے ہیں نا یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، انہیں بس پیسہ چاہیے، تم انہیں پیسے دے کر کہو کہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں سے جا کے بات کی، کوئی آگے نہیں جاتا تھا کہ اسی اثناء میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار نکالی اور میں نے چاہا کہ اس شخص کے اوپر تلوار جا کے چلاؤں جس نے حسین کو پتھر مارا، تو آواز آئی امام زین العابدین کی، اے ابن ربی صبر کرو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے ہیں۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین مظلوم کا، امام زین العابدین کا، جتنے بھی